درس نمبر پارہ نمبر 18 ہے۔ پچھلے رمضان کے 17 دنوں میں اللہ کے فضل سے ہم نے 17 پاروں کے مضامین کے متعلق بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس موضوع پر بحث کی ہے۔ پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، میری بات کرنے کا وہ انداز ہے کہ نہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی آپ سب یہاں بیٹھے رہتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہی ہے۔ ہمیں اس وقت زیادہ فائدہ ہوتا کہ اگر ہم نے ہر دن ایک پارے کی تلاوت کی ہوتی تراویح میں، لیکن تراویح میں تو وہ نہیں ہو پاتا۔ اگر ایسے ہی ہم نے کی ہوگی، اگر ایک انسان ایک پارے کی تلاوت کر دے گا اور اسے لگے گا مجھے اس کا خلاصہ بھی ہے ذہن میں، تو بہت ہی مفید رہے گا یہ، خاص کر جو طالب علم ہوگا۔ 18ویں پارے میں بھی 3 حصے ہیں، ایک تو سورۃ المومنون ہے، پھر سورۃ النور، اور آخری حصہ سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ المومنون میں اہم 7 موضوعات پر یا 7 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی سے شروعات کی، قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات بیان کی، یعنی کامیاب مومنوں کی یا جنتی جو ہوں گے، جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، ان کی کچھ صفات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا صفات ہوں گی۔ پھر الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق پہلی چیز ذکر کی کہ وہ ایمان والے ہوں گے۔ اسی طرح سے دوسری چیز نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ نماز میں فرق ہے نا، ایک تو نماز جو ہم پڑھتے ہیں سیدھے، کبھی بھی ہماری نمازوں میں خشوع آیا ہی نہیں، تو نمازوں میں خشوع ہونا یہ بھی مومنوں کی صفت بیان کی گئی۔ اسی طرح سے لغویات سے پرہیز کرنے والے، ہر اس بات سے جو فضول ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینے والے، اپنے شرمگاہوں کی یعنی پاک دامن ہوں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانت داری کا خیال رکھنے والے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سورہ میں ہی یعنی مومنین کی صفات بیان کی، اسی لیے سورہ کا نام سورۃ المومنون تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے یعنی بیان کی کہ انسان کے دنیا ماں کی پیٹ سے لے کر آخرت یا قبر کے بعد اٹھنے تک کا مرحلہ بیان کی، 9 مرحلے بیان کی کہ انسان کو ہم نے کہاں کہاں سے لایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، پھر بیان کیا ہم نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر منی، کل ہم نے دیکھا مٹی منی میں کیا مطلب یہ ہے، تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے۔ منی خون سے ہوتی ہے اور خون غذا سے، غذا مٹی سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اس کے بعد منی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جمع ہوا، خون بن گیا، اور پھر لوتھڑے کی شکل میں، پھر ہڈیاں اس پر چڑھی، اس کے بعد ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس، اور اس کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد اس کی موت آ گئی، اور پھر سے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اپنی توحید سمجھائی، اور اس کے بعد توحید کے کچھ دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس طرح سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 آسمان کس طرح سے اوپر ہے، آپ ان پر غور کرو۔ اسی طرح سے پھر آسمان سے پانی اتارا، اور اس کے ذریعے سے زمین سے غلہ پیدا کیا، اناج پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپائے ہم نے یعنی مسخر کر دیے، چاہے اونٹ، گھوڑا، گائے، جو بھی بیل جو بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے فائدے ذکر کیے، اس لیے تاکہ یعنی جو لوگ ہیں یا مشرکین ہیں یا مومنین ہیں، ان کے ایمان یا ان کی توحید پختہ ہو اور وہ سچے اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لائے۔ اس کے بعد کچھ انبیاء کا مختصر تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام اور اس کی کشتی، اس کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کتنی بڑی کشتی بنائی، اور پھر اس میں ان لوگوں کو سوار کیا جو نیک لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا تذکرہ کیا، ان کے متعلق بھی پہلے بات ہوئی کہ وہ کیسے فرعون کے پاس گئے، تو فرعون نے انکار کیا، کہا کیا میں آپ کی اتباع کروں جن کی قوم میری غلام ہے، تو انہوں نے بھی تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات پھر سے بیان کی، نیک لوگوں کی صفات کیا ہیں، فرمایا وہ سب سے پہلی صفت ہم من خشیت ربہم مشفقون، سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور شرک اور ریا سے بالکل پرہیز کرتے ہیں، اور دل ہی دل میں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وجلۃ
قلوبهم وجلۃ الی ربہم راجعون، اور دل ہی دل میں یہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں یا اس چیز کا انہیں ڈر رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. جیسے کہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سوتے تھے تو کروٹیں بدلتے رہتے تھے جنت اور جہنم کے ڈر سے. ہم لوگوں کو تو بھول ہی جاتا ہے ہمیں مرنا ہے. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی وجہ ذکر کی مکہ کے مشرکین کی اور ہر کسی کی جو ایسا کرے گا کہ مکہ کے مشرکین نے رسول کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس لیے قبول نہیں، یعنی یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم تھا اس لیے نہیں مانا، یا انہیں کوئی دلیل نہیں دی تھی رسول نے اس لیے نہیں مانا، یا پھر وہ سچ میں رسول کو مجنون سمجھتے تھے. ایسی بات ہے نہیں، وہ سامنے کہتے تھے، لیکن اصل وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات تھی وہ ان کی خواہشات کے خلاف تھی. ان کو پھر اپنے خواہشات سے رکنا تھا. جیسے ہمیں بھی ہمارا اسلام جو کہتا ہے پھر ہمیں خواہشات چھوڑنی پڑیں گی اگر ہمیں اسلام کی اتباع کرنی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ اس کا انکار کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں قیامت کے متعلق کچھ احوال ذکر کیا، یعنی نیک اور برے لوگوں کا حال ذکر کیا. اس میں بیان کیا کہ جس کا پلڑا، جس کے اعمال اچھے عمل بھاری ہو گئے تو فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے. اور واما من ثقلت موازینہ، جس کے اعمال برے عمل بھاری ہو گئے فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اس کے بعد سورۃ النور ہے. سورۃ النور کا جو بنیادی موضوع ہے وہ عورتوں کا تحفظ ہے، ان کے یعنی حفاظت، ان کی عصمت عفت کیسے محفوظ رہے گی. اس میں اسی لیے بہت سارے احکام ذکر کیے گئے. پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں زانی مرد اور زانی عورت کے سزا ذکر کی ہے. اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں کوڑے مارے جائیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو انہیں رجم کیا جائے گا اسلامی طریقے کے مطابق، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے متعلق بیان کیا. اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے پھر 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو اس کو بھی 80 کوڑے پڑیں گے. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور پھر 4 گواہ نہیں لاتا ہے اسے اتنا کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ پھر ان کے الگ احکام ہے، یعنی ان کے درمیان پھر لعان کیا جائے گا. لعان یعنی یہ تفصیلی ایک موضوع ہے، پھر کس طرح سے انہیں پھر الگ کیا جائے گا ایک دوسرے سے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر ایک مرد اپنی بیوی پر تہمت لگائے پھر اس پر اس کو گواہ نہ ہو. اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر یہ ذکر کیا کہ مومنین پرہیز کرے کہ وہ بدکار عورتوں سے نکاح کرے، کیونکہ اچھے لوگ، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے اور اچھے مرد بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہے، اسی لیے اس سے پرہیز کیا جائے. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ مومنین کس طرح سے ایک دوسرے کے گھر میں جائے، کیونکہ اصل میں اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے تہمت لگائی تھی. پھر کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سمجھایا کہ آئندہ اس طرح کی غلطی سے پرہیز کرے. اور پھر کچھ احکامات ذکر کیے، جب کسی کے گھر میں جاؤ اجازت طلب کرو، اجازت سے پہلے سلام کرو، اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ. اور پردے کے کچھ احکام نازل کیے کہ آپ گھر میں ہوں ان 3 اوقات میں، صبح عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے اگر کسی کے گھر میں جاؤ کس طرح سے جاؤ اور کس طرح سے یعنی اپنی عزتوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی تفصیلاً ذکر کیا ہے، یعنی مرد اور عورتیں اپنی آنکھوں کی، اپنے جسم کی حفاظت کریں. اس کے بعد آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ نکاح کی ترغیب دی. یہ سب چیزوں کے بعد نکاح کی بھی ترغیب دی کہ نکاح کیا جائے. اور پھر کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فواحش کو پھیلایا جائے، جیسے کہ ہمیں موبائل میں کچھ بھی آ جاتا ہے، بری بات ہوتی ہے لیکن ہم خوش ہوتے ہیں اس کو بھی سینڈ کرو، اس کو بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی فاحش کام کو پھیلاتا ہے تو لہم عذاب فی الدنیا وفی الآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے 3 اہم مثالیں بیان کی یعنی توحید کے لیے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کا دل ایسا ہوتا ہے، ایک یعنی کس طرح میں سمجھاؤں، شیشے کی طرح ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نور کو قبول کرتا ہے. علم آنے سے پہلے ہی اس میں آدھی ہدایت ہوتی ہے. ایک تو اس کے پاس نور فطرت ہوتا ہے، فطرتاً وہ اچھی چیزیں قبول کرتا ہے، اور جب اس کے پاس علم آتا ہے، علم شرعی آتا ہے تو اس کے دل میں اور نور بڑھ جاتا ہے اور ہدایت اور مزید ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن کافروں کا حال کیا ہے، ان کے اعمال کا حال، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، پھر دور سے ان کو ایک جگہ دکھتی ہے، انہیں لگتا ہے وہاں پر پانی ہے، پھر وہ دوڑتے ہوئے وہاں جاتے ہیں، وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک
ریت ہوتی ہے جو چمک رہی ہوتی ہے اس صحرا میں. تو اسی طرح سے کافر اپنی زندگی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, انہیں لگ رہا ہے ہم اچھا کر رہے ہیں, لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہاں پر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے کافر کا دل جو ہوتا ہے وہ سمندر کی اندھیری تاریکیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے. انسان اس کے اندر ہاتھ بھی لے جائے پھر اندر اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھتا ہے. تو جس طرح سے برے لوگ ہوتے ہیں, کافر لوگ, وہ اپنی گمراہی اور ضلالتوں میں اتنے ہوتے انہیں اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا ہے, اور پھر اسی حال میں وہ زندگی گزار دیتے ہیں. اسی طرح سے پھر سورۃ الفرقان کا یعنی ابتدائی حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو توحید ذکر کی, اپنی وحدانیت کے متعلق بات کی, پھر قرآن کی حقیقت کو بیان کیا کہ قرآن اصل میں ہے کیا, کیونکہ مکہ کے مشرکین کہتے تھے یہ تو رسول اپنی باتیں بناتا ہے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے, یا تو پھر پچھلوں اور پرانے لوگوں کے قصے بیان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. اور پھر یہ بھی بیان کی کہ رسول کی تخلیق کے متعلق وہ کہتے تھے رسول انسان نہیں ہو سکتا ہے, اگر انسان ہے بھی تو یتیم گھر سے کیوں, سیدھے سادے لوگوں گھر سے کیوں, ہمارے یعنی امیر گھرانوں سے کیوں نہیں جو خوشحال ہوں وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا. اور پھر آخر پہ تذکرہ کیا اس بارے کی کہ قیامت کے دن جو دنیا میں کسی اور معبود کو پکارتا تھا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا آپ نے ان کو بولا تھا ہماری عبادت کرو؟ وہ کہیں گے نہیں, وہ تو بالکل مکر جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ان کو ڈبل عذاب کر دو, ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو. جیسے کہ نوح کے قوم میں لوگ نیک لوگوں کی عبادت کر رہے تھے, نیک لوگوں نے تو حکم نہیں دیا. جیسے ہم میں سے کوئی مثال طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرتا ہے رحمہ اللہ کی, اس کی پوجا کرتا ہے, اس نے تو حکم نہیں دیا. کوئی محمد کی پوجا کرتا ہے, اس نے تو حکم نہیں دیا. تو قیامت کے دن وہ بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا عذاب بھی بڑھا دے گا. تو یہ آج کے پارے کا مختصر سا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن